جو اشرف علی تھانوی ہیں غالباً ان کی نانی، ان کی کرامات آپ سن لیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی بہت بڑے عالم گزرے دیوبند کے، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی استادوں میں رہے، رشید احمد گنگوئی کے خاص شاگرد رہے گی۔ امی بھی کر کے ان کی دادی تھی، اور کون تھی امی بھی بتا دوں میں، مولانا اشرف علی تھانوی کی غالباً نانی ہوتی تھی، اور مولوی الیاس کاندھیلوی جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی ان کی بھی نانی ہوتی تھی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا، ذرا سنیے۔ امی بھی صفحہ نمبر 96 ہے۔ امی بھی کی عمر طویل ہوئی، تھانوی صاحب کی جو نانی تھی ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی، پیر رگڑ رگڑ کے مری بڑھیا، جلدی مری نہیں۔ انہوں نے نواسوں کی بھی اولاد کو دیکھا، آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ اب مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی۔ صاحب فراش یعنی بستر پر ہی پڑی رہی، 3 سال تک بستر سے اٹھیچ نہیں، بستر پر ہی ہگنا متنا سب کچھ چلتا تھا، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا، نہ صبر و رضا برقضا میں کمی لاحق ہوئی۔ یا کہ ذکر اللہ کرتے رہتی تھی، صبر کرتے رہتی تھی، ذکر میں بھی فرق نہیں آیا، صبر میں بھی فرق نہیں آیا، دل سے قلبی زبانی دونوں طرح کا ذکر چلتا رہا۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے، مرض اسہال سمجھتا ہے آپ کو کس کو بولتے ہیں؟ انگریزی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوز موشن۔ کتنے سال لوز موشن کی بیماری رہی؟ 3 سال لگاتار بستر پہ ہکتے رہی بڑھیا۔ اب ظاہر ہے بار بار پاخانہ کر رہی ہے، کتنے بار اٹھائے کتنے بار دھلائے، تو گھر والوں نے کیا کیا؟ پوترے رکھ دیے تھے، ڈائپر جو ہے کپڑوں کے بنا کے پوترے بولتے ہیں اس کو اردو میں، پوترے رکھ دیے گئے۔ اب مری بڑھیا اسی پوترے میں ہکتی تھی، اور وہ پوتروں میں ہی پاخانہ جذب ہوتا رہا۔ اب آگے سنیے۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے ہاں بھی نہ جائیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوترے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا۔ لو تم بھی سن۔ 3 سال جس میں بڑھیا پاخانہ کرتے رہے، اس میں خوشبو تھی بھائی، بدبو نہیں تھی۔ کرامت دیکھو بڑھیا کی۔ اور وہ خوشبو کیا کرتے تھے؟ وہ پوترے ایک دوسرے کی ناک کے پاس لے جا کے سو، پوری محفل میں یہی چل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہر ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ غوث پاک کی نیاز ان کا تبرک نہیں، سور سے زیادہ حرام۔ محرم کا کھانا ان کیا، محرم کا شربت تبرک نہیں، کنڈے ان کیا تبرک نہیں۔ تبرک کیا ہے؟ پخانے کے پوترے۔